بسم الله الرحمن الرحيم يا حسين 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 يا الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وقهرهم تقديرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. درود محمد حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، طلباء کرام، ذاکرین حضرات، اب آپ خاموش ہوں گے. میں نے رام بھائی کو کہا تھا یہاں پنجاب میں بہترین ڈاکٹر ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، ان کو سنتا ہوں، تو خام مجھے مت نہ دیں، لیکن صحت کا حکم تھا میں پہنچ گیا ہوں. اگر آپ کہیں تو میں تجربہ شروع کروں. میں اپنی مائیں بھی جتنی بھی ان کو عرض کرتا ہوں آپ خاموش رہیں تاکہ میں تھوڑے سے ٹائم میں کتن کو رائٹ اپ کروں. اشارت خدا ہوتی ہے اس آیت میں. ابھی مولانا ہمارے بڑے موجود زمانے یار مائک سے بس ٹھیک ہے جو ایک مرتبہ نعرہ حیدری. حضرات سامعین، میں نے آپ کو کیا کہ سورۃ زمر کی آیت میں نے آپ کو بتلاتی ہے. اس آیت میں لا اللہ رسول سے مخاطب ہے اور کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب مبارک ہو میرے ان بندوں کو، یعنی سارے بندے مبارک مستند نہیں. میرے حبیب مبارک ہو میرے ان بندوں کو جو بات ہر ایک کی کان لگا کر سنتے ہیں لیکن پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے افضل ہو. میرے حبیب تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میرے حبیب مبارک مستحق ہے وہ بندے جو بات کان لگا کر ہر ایک کی سنتے ہیں لیکن پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے افضل ہے. اولئک الذین ھداھم اللہ، میں اللہ ایسے بندوں کو ہدایت کرتا ہوں. اللہ نے ہر ایک ہدایت کا ٹھیکہ نہیں دیا. اللہ اس کو ہدایت کرتا ہے جو افضل کی موجودگی میں مفضول کی پیروی نہ کرے. یعنی جب افضل موجود ہو، جب عالم موجود ہو تو جاہل کی پیروی نہ کرے.
افضل کو چھوڑ کر مفضول کی پیروی نہ کرو، میں نہ ایسے بندو پیدا کرتا ہوں، وہ اولئک هم الالباب، اور یہی صاحبان عقل۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نمائند بولیں گے، ایک ہی آیت میں کم از کم ہمیں 3 نتیجے ملے۔ پہلا نتیجہ یہ ملا کہ اللہ نے فرمایا کہ مبارک کے بندے ہیں وہ میرے جو بات ہر ایک کی، ایک ہوتا ہے یسمع سننا، دوسرا ہوتا ہے یستمع کان لگا کر سننا۔ یہاں یسمعون ہے یعنی میرے حبیب مبارک تو میرے رسول کو جو کان لگا کر بات ہر ایک کی سنتے ہیں لیکن پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے افضل۔ یہاں یسمعون ہے یعنی میرے حبیب مبارک تو میرے رسول کو جو کان لگا کر بات ہر ایک کی سنتے ہیں لیکن پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے افضل۔ اور میرے حبیب یہی میرے بندے ہیں جن کو میں ہدایت کرتا ہوں، اور یہی صاحبان عقل۔ پتا چلا صاحبان عقل وہ ہے، صاحبان عقل وہ ہے جو بات ہر ایک کی سنے اور پیروی اس کی کرے جو سب سے افضل۔ آئیے چلتا ہوں قرآن سے کہ افضل کا دار و مدار کس بات ہے؟ یہ کوئی تاریخ نہیں ہے، جو قرآن ہے، یہ بخاری نہیں ہے، جو قرآن ہے۔ مسلمانوں قرآن کو ماننے والوں آئیے چلتے ہیں قرآن سے۔ 4 چیزوں پر افضل کا دار و مدار، 4 چیزوں پر میں بات سمجھ نہیں آ رہی، 4 چیزوں پر افضل کا دار و مدار۔ سب سے پہلے ارشاد ہوا سورۃ الحجرات میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی۔ سب سے پہلے افضل کا دار و مدار ہے تقوی، یعنی جہاں تقوی ہو وہ افضل ہے۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ النساء میں، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدوں کو، ان میدان میں لڑنے والوں کو، کن پر جو نہیں لڑتے۔ کتنا بڑا جملہ شروع کھا گئے ہوئے، کیا بات میں سمجھے؟ اللہ نے فضیلت عطا کی ہے ان مجاہدین کو جو میدان دل میں لڑتے ہیں، جو مالی اور جہاد کرتے ہیں، ناجانی میں جہاد کرتے ہیں، عدل قائدین درجہ ان پر جو نہیں لڑتے۔ پتا چلا جو میدان جنگ میں لڑے وہ افضل ہے اسی سے جو میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ میرے دوستوں میرے بزرگ میدان آ رہا ہے نبی، پتا چلا دیکھیں پتا چلا کہ اللہ کی نظر میں یہ بات اللہ کی ہو رہی ہے، انسان کی نہیں۔ میری مائیں بہنیں معاف کر دو، لیکن میں اسی میں نہیں بتا اللہ نے فضیلت عطا کی ہے ان مجاہدین کو جنگ میں لڑنے والوں کو، ان پر جو نہیں لڑتے۔ پتا چلا جو میدان جنگ میں لڑتا ہے وہ افضل ہے اسی سے جو نہیں لڑتا، جو بھاگ جاتا ہے۔ اب مجھے یہ پتا نہیں کہ لڑا کون بھاگا کون۔ اب مسلمان خود فیصلہ کریں گے کہ ہر جنگ میں لڑا کون۔ کوئی ایسی جنگ نہیں خاص کر کے جو رسول کے زمانے میں لڑی گئی جن کا ذکر قرآن میں ہو۔ جنگ بدر کا ذکر قرآن میں، جنگ احد کا ذکر قرآن میں، جنگ خندق کا ذکر قرآن میں، جنگ حنین کا ذکر قرآن میں، جنگ خیبر کا ذکر قرآن میں، یہ سارا ذکر قرآن میں ہے۔ پچھلا مہینہ رمضان کا تھا، کم از کم 1 رات مسلمانوں کو دیتے اور کوئی ایک جنگی قرآن سے سناتے کہ کون لڑا کون بھاگا۔ اللہ نے نام نہیں لی، اللہ نے نام نہیں بتائے، اللہ نے نشانیاں بتائے۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ الزمر میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ میرے حبیب کا تو کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے نہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، لیکن یہ بات وہ ہی سمجھ سکتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان عقل ہیں۔ پتا چلا جو سب کو برابر سمجھے
وہ بے وقوف ہے خدا کی نظر میں. یعنی جو کہیں سارے برابر خدا کرم نہیں، جو کہیں سارے برابر وہ بے وقوف ہے. صاحبان عقل وہ ہے جو عالم کو کی موجودگی میں جاہل کی پیروی نہ کرے، عالم کی موجودگی میں، جو عالم کی موجودگی میں جاہل کی پیروی نہ کرے. پھر ارشاد ہوا سورۃ سجدہ، اب من کان مومن کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مومن نہیں گھبراہٹ میں، کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پتا چلا افضلیت کا دار و مدار ہے چار چیزوں پر: تقویٰ، میدان میں لڑنا، علم اور ایمان. آئیے چاروں چیزیں کسی میں جمع ہو جائیں تو وہ کتنا افضل ہو. آئیے چاہتا ہوں پھر قرآن سے کوئی حدیث نہیں پڑھتا. آئیے چاہتا ہوں قرآن سے سب سے پہلے افضل کا دار و مدار ہے تقویٰ. قرآن حکیم میں متعدد آیات ہے تقویٰ کے بارے میں، لیکن تفصیل کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللہ تفصیل کے سبب ہے متقی کون ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، ملائکوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، پھر اللہ کی موت کھلائے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، رہبروں کو، اور پھر نماز پڑھے، زکات دے، پھر جو وعدہ کرے وہ پورا کرے، وعدہ کر کے پھر نہ جائے، مبارکیں دے کر پھر نہ جائے، اور پھر صبر کرے، پھر صبر کرے. سبحان اللہ. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ذاکر رسول کی ہے. بات میں سمجھ نہیں آئے. تقویٰ کیا ہے؟ پہلے اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، پھر اللہ کی موت میں کھلائے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، پھر نماز پڑھے، زکات دی، پھر جو وعدہ کرے وہ پورا کرے، اور مصیبت پہ صبر کرے. وحین الباس، اور جب میدان جنگ میں جائے تو جسم ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے بھاگے نہیں. میدان جنگ میں جائے تو جسم ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے بھاگے نہیں. اللہ بغیر تمام نشانہ اس میں موجود ہے. تو پھر متقی بھی ہے، صادق بھی ہے. آپ نے اندازہ نہیں کیا کتنا میرا جنم ملا. میں اسی لیے میں تو بڑے جلسوں میں جہاں ہوتے ہیں میں نہیں ہوتا تاکہ میری آواز نہیں سنتے، میرا جو کہہ رہا ہوں وہ نہیں سنتے. میرے تمام داخلہ دار رہے تھے وہ سن میں کس طرح سن رہے ہیں. میں تو کچھ کا سمے اللہ کس طرح سن رہے ہزاروں کے نام میں خاموش کیا کر رہا ہے. پھر سنیں متقی کیا ہے؟ پہلے عقیدہ صحیح، پہلے عقیدہ صحیح، پھر عمل، پھر کردار. میں تو کہا ایسے اشاروں میں مارو جو پنجاب میں 70,000 جو خدمت کی ہے وہ بڑی خدمت کی ہے، لیکن ابھی تک انٹیریئر پنجاب میں مجھے وہ مزہ نہیں آتا جو سندھ میں آتا ہے، جو کراچی میں آتا ہے، جو اسلام آباد میں آتا ہے. لیکن کیا علاج ہونا یعنی مرتقی علاج کا پہلے کا مرتقی افضل کی وہ جس کا عقیدہ صحیح، پھر عمل، پھر نماز، پھر زکات. عقیدہ صحیح، عمل صحیح. عمل صحیح، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو غلط ہے. عقیدہ صحیح، عمل صحیح. عقیدہ غلط، عمل غلط. ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہی، اگر عقیدہ غلط ہے، اگر عقیدہ غلط ہے تو عمل غلط ہے. ایمان سے پہلے میرے باپ سے پوچھا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شیطان نے کون سا قصور کیا؟ شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی، لاکھوں سجدے کی، پھر بھی شیطان
خدا نے رسول کو اٹھا دیا، رسول کو اٹھا دیا. اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ جو آپ مسئلے میں تھے میں آپ سے پوچھوں تو شیطان نے رسول کو اٹھا دیا تھا، آدم کو شیطان نے کیا تھا نا. یا اللہ نے رسول کو اٹھا دیا. سچا آدم تجھے تو مانتا ہے نا، آج بھی کل بھی خدا کو مان رہا تھا، آج بھی خدا کو مان رہا ہے. آدم کو سجا نہیں کیا، یا اللہ ایک سجدہ نہیں کیا، لعنتی بن گیا، جہنمی بن گیا. ہم نے لاکھوں سجدے چھوڑے ہیں پھر بھی جنت میں جائیں گے. ہم نے لاکھوں سجدے چھوڑے ہوئے پھر بھی جنت میں جائیں گے. تو کیا بات ہے؟ اگر آپ سے کوئی یہ دلیل ہے کہ آپ علماء کو نہیں سنتے، یہ دلیل ہے کہ آپ علماء کو نہیں سنتے، ورنہ دشمن کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ بات کر سکتے ہیں. شیطان نے رسول کو کیا کیا تھا؟ آئیے چلتا ہوں قرآن اندر ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ اعراف میں. قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. اے شیطان تجھے کس نے منع کیا جب میں نے تجھے امر کیا تھا؟ میں نے تو مجھے تو دیکھا کہ کون کر رہا ہے. جب میں نے بھائی بات کرو گے شروع نہ نہیں شروع آپ بات نعرہ حیدری چھوڑوں گا نہیں تو بدل میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے پہنے کے لیے ماں کھا ماں منا کالا شیطان تجھے کس نے مانا کیا کرنے سے؟ جب میں نے تجھے امر کیا میں نے کیا، میں نے کہا مجھے تو دیکھا، تو مجھے تو دیکھا کہ کون امر کر رہا ہے. قال انا خیر منہ. یا اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یا اللہ تو نے مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے. یہ کہنا تھا یا آدم فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے. صرف تو ذلیل نہیں، تیرے جیسے اور بھی ذلیل. پھر بھی آپ خاموش رہے، پھر بھی آپ خاموش تمہیں منع کیا کرے. جب میں نے تمہیں امر کیا، جب میں نے تمہیں کیا کہا میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے افضل ہوں. اسی لیے افضل ہوں تو میں آگ سے پیدا کیا اور اس کو پیدا کیا مٹی سے. اس پر قدرت کو جلا لگا. فخرج نکل جاؤ، انک من الصاغرین، نکل جاؤ تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے. یہ نہیں کہا کہ تو ذلیل ہے، تو ذلیلوں میں سے. تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے. پتا چلا شیطان جیسے اور بھی ذلیل ہے. شیطان کیا تم نے مجھے ظالم سمجھ رکھا؟ شیطان کیا تم نے مجھے ظالم سمجھ رکھا؟ اگر تو آدم سے افضل ہوتا، اگر تو آدم سے افضل ہوتا تو میں سجدے کے لیے کیوں نہ؟ جو عالم تھے میں نے ان کو کہا ہی نہیں. جو آدم سے افضل تھے میں نے ان کو تو کہا ہی نہیں، میں ان کو تو کہا ہی نہیں. جو آدم سے افضل تھے میں ان کو کہا ہی نہیں. اگر تو آدم سے افضل ہوتا تو نے خود اقرار کیا ہے کہ میں یہ تو میں آپ سے آدم نلذی اور شیطان نلذی جعل لکم شجرۃ النار، میں نے آپ کو بنایا ہے درخت سے. اگر تراب نہ ہوتا تو شجر نہ ہوتا. اگر تراب نہ ہوتا تو شجر نہ ہوتا، اور اگر شجر نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا، شجر نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی، آگ نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا. تو تیسرے نمبر پر رہ کر پہلے نمبر پہ
چلا کہ شیطان کا قصور یہ تھا، شیطان کا قصور یہ تھا، اس نے افضل کو چھوڑ کر آدم شیطان سے اگر آدم بنا ہے تراب سے، اگر تراب نہ ہوتا تو شجر نہ ہوتا، شجر نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی، آگ نہ ہوتا آگ نہ ہوتی تو شیطان نہ ہوتا۔ ارے جو تراب کا مقابلہ کرے وہ ہے شیطان، تو جو ابو تراب کا مقابلہ کرے آواز آئی اپنے کی میں عادل ہوں۔ آج اگر آدم کے دشمن کو میں چھوڑ دوں، اب مجھے شیطان نہ کرتا معاف کر دیتا، اگر مجھے شیطان نہ کرتا تو میں معاف کر دیتا، اگر مجھے شیطان نہ کرتا میں معاف کر دیتا، اس نے مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانا۔ اس نے مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانا۔ آج اپنے بنائے ہوئے کے دشمن کو چھوڑ دوں اور میں علی کو خلیفہ بناؤں، اور اگر کوئی نہ مانے تو عدل کی تقاضا ہے اس کو بھی معاف کر دوں۔ جب میں نے پہلے خلیفے نے دشمن کو معاف کر دیا تو اگر میں علی کو خلیفہ بناؤں اور کوئی انکار کرے تو عدل کی تقاضا ہے اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے قانون بنا دیا کہ جو مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے کو نہ مانے وہ ہے شیطان، چاہے آدم کو نہ مانے چاہے علی کو نہ مانے۔ پتا چلا یا اللہ مدد کا قائد سب سے پہلے شیطان ہے، پتا چلا جو سارے یا اللہ مدد جو وسیلے کا قائل ہو، جو جاری مدد کا قائل ہو، سمجھنا نہیں شیطان۔ میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ فتلقى آدم من ربه، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھی، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھی۔ فتاب عليه، اللہ سے متوجہ ہوا، خطاب اعلان توبہ کرو انہ ہوا التواب الرحیم، اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اور وہ تفاصیل چھوڑے جس جلال سلوطی کی کتاب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اسی جلال سلوطی تفسیر میں خلاص تین روایت ہے۔ یہ کون سے سماعت ہے؟ کون سے سماعت ہے؟ ابن عباس فرماتا ہے سألت رسول اللہ الکلمات التي تلقاها آدم، یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے، وہ کون سے کلمات تھے، وہ کون سے کلمات تھے جو اللہ نے آدم نے اللہ سے سیکھے تھے؟ قال سأل بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسن، کہا وہ کلمات تھے علی محمد علی فاطمہ حسن حسن۔
آدم کو خلافت ملی تھی ان 5 کی نام بتانے سے. 5 کے نام بتائے خلافت مل گئی. آدم نے 5 کے نام بتائے, 5 کے نام بتائے, خلافت مل گئی, پھر توبہ بھی قبول ہو گئی. 5 کو آدم مسلمانوں میں گزار کرتا ہوں کہ آدم نے 5 پنجتنے پاک کے نام بتائے, پنجتنے پاک کے نام بتائے. اللہ نے خلافت دی تو بتانا مرنا ماننا پڑے گا کہ ہمارا دادا آدم, ہمارا بابا آدم پنجتنی تھا. ہمارا بابا آدم پنجتنی تھا, ہمارا بابا آدم پنجتنی تھا. اگر تمہارا باپ تو پنجتنی تھا, اگر واقعی تم آدم کی اولاد ہو یا تو تم آدم کی اولاد نہیں ہے. مسلمانوں کے ساتھ میں نام رکھتا ہوں, میں نام لیتا ہوں, سرے میں نام لیتا ہوں, تم میں سیاسی بندہ ہوں. مولانا فضل الرحمان کے سر پر قرآن رکھو. تو کون سی کلمات تھی؟ سمیدہ کے سر پر قرآن رکھو, کلمات کون تھے؟ مولانا حافظ محمد حسین کے سر پر قرآن وہ کون تھے؟ قاضی حسین کے سر پر قرآن کلمات کون تھے؟ سارے کریں گے. کہاں بھاگو گے؟ تمہاری تفاصیر ہے کہ آدم نے کلمات دیا ہے. محمد علی فاطمہ آدم سے بتا دلہ ہمارا بابا آدم پنجتنی تھا. اور ان ملاؤں سے پوچھو آج تمہارا باپ کہاں ہے؟ آج بھی ہمارا بابا علی کے ساتھ ہے. آج بھی نجف میں, آج بھی نجف میں میرا ہمارا دادا آدم کے ساتھ ہے. ارے تمہیں بابا نے بتایا کہ دیکھنا علی کو نہ چھوڑنا, میں مرنے کے بعد بھی علی کے ساتھ ہوں. پتا چلا ہمارا دادا آدم تھا پنجتنی. ارے جو پنجتنی نہ ہو وہ اپنے باپ کا بیٹا نکالا ہے. پتا چلا شیطان تھا پنجتنی کا دشمن. کیا بات ہے, شیطان تھا پنجتنی کا دشمن. بڑا جملہ ہے انشاءاللہ. میرے سارے بھائی, میرے سارے مائیں بہنیں بھی سمجھیں گی. آدم تھا پنجتنی, شیطان تھا پنجتنی کا دشمن. جو پنجتنی کا دشمن وہ ہے شیطان. اب قرآن قانون ہے, آئین ہے, پتا چلا جو پنجتنی کا دشمن وہ ہے شیطان. ارے جو پنجتنی کا دشمن ہے شیطان, تو جو پنجتنی پاک کا دشمن ہوگا وہ کتنا بڑا شیطان. شیطان اللہ کو چل رہا تھا. شیطان نے ذات کو مانا, بات کو نہیں مانا. پتا چلا جو بات کو مان, جو ذات کو مان کر بات کو نہ مانے وہ ہے شیطان. اب لگا دوستوں, پھر ہے پھر پہلے عقیدہ, عقیدہ صحیح, عمل صحیح, عمل غلط, عقیدہ غلط, عمل غلط. پھر ہے کردار, پھر ہے کردار, پھر ہے کردار. میدان جنگ میں جائے, میدان جنگ میں جائے تو جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, شادی نہیں. یہ ہے بصابر. کتنا بڑا صابرین, یہ صابر ہے جو میدان جنگ سے نہ بھاگے, وہ ہے صابر. بڑا جملہ تھا, بڑا جملہ تھا, میں نہیں سمجھا. یعنی جملہ صابر اسے کہتے ہیں جو میدان جنگ سے نہ بھاگے. رونا بے صبری نہیں ہے, بے صبری ہے میدان جنگ سے بھاگنا. میدان بے صبری ہے میدان جنگ سے بھاگنا. پتا چلا جو میدان جنگ سے بھاگ جائے وہ ہے بے صبر. ارے اگر علی میدان جنگ سے بھاگا ہے تو بے صبر ہم ہیں, اور کوئی اور بھاگا ہے تو جو ان کو مانے وہ بڑے بے صبر ہیں. میں آئی پوری طرح جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے, میرے کا سمجھ کی ضرورت ہے. حضور اکرم کے بعد پوری طرح میں ایک جنرل عارض کرنا تھا. لیکن میں مسلسل
حسین کے صدقے میں باہر جاتا ہوں. واشنگٹن کی سب سے بڑی غلطی میں نے توریت کو پڑھا ہے, انجیل کو پڑھا ہے, زبور کو پڑھا. میں نے توریت کو پڑھا ہے, انجیل کو پڑھا ہے, زبور کو پڑھا ہے. کسی میں لفظ منافق نہیں. تینوں کتابوں میں لفظ منافق نہیں, نہ توریت میں, نہ انجیل میں, نہ زبور میں. کیا اور انبیاءوں کے دشمن نہیں تھے؟ اللہ ارے پھر گھبرا گئے. ارے آدم کا دشمن شیطان, اللہ نے شیطان کو بھی منافق نہیں کہا. کوئی قرآن میں دکھائے میں مطلب چھوڑ دوں. شیطان بھی منافق نہیں ہے, کافر ہے. نمرود کافر ہے, منافق نہیں ہے. اور انجیل میں, زبور میں کہیں آپ کو منافق نہیں ملے گا. اور یہی سب سارے میں نے تحقیق کی تو صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا تھا, یا رسول آپ فرماتے ہیں کہ توریت میں, انجیل میں, زبور میں سے منافق نہیں ہے, قرآن میں تو ہر جگہ منافق ہے. منافق ہے آپ نے ہنسا جا دیا, سب منافق ہو ہے. جو میرے بھائی علی سے پوچھا تھا, پتا چلا آپ کہیں بھی جائیں گے یاد ہی بتا جو یہ قرآن کی بنیاد ہے. یہ قرآن کی بنیاد. میں نے کہا کئی حضور اکرم کے بعد کئی جھوٹے بالکل ملے. حضور اکرم کے بعد, حضور اکرم کے بعد کئی جھوٹے امین ملے. میں بھی امین ہوں, میں بھی امین ہوں, لیکن آدم سے لے کر قیامت امام المتقی سر میرا مولا علی. پتا چلا متقی صرف وہ ہے جو میرے مولا علی کا مرید ہے. ایک حدیث ہے, اگر میں نہیں سمجھا سکا, حب علی تقوی, حب علی تقوی, علی کی محبت تقوی. ارے جس کی محبت تقوی ہے وہ کتنا صاحب تقوی ہوگا. جس کی محبت تقوی, حب علی تقوی, علی کی محبت ہے تقوی. جس علی کی محبت تقوی, ایمان سے بتاؤ وہ کتنا صاحب تقوی ہو. جس کی محبت ہے تقوی. آئیے پھر چلتا ہوں آگے. گھبراہٹ نہیں ہے. جہاں جہاں میں آواز آئے, جہاں جہاں میدان جنگ میں لڑنا, میدان جنگ میں لڑنا, میدان جنگ میں لڑنا علم. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ بات ہے سورۃ المسلم. آپ ہمیں یہدی الحق احق والی طرح. کیا پیروی کا زیادہ حقدار وہ ہے جو خود بھی ہدایت جانتا ہے اور دوسروں کو ہدایت کرتا ہے. امن لا یہدی الا ان ہدی ہمارے خدا بتاؤں, یا وہ جس کے پاس خود ہدایت نہیں جب تک دوسرے سے نہ پوچھے. واہ 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 سبحان اللہ. نہیں سمجھے. اب ہمیں یہدی الحق احق والی طرح. اللہ خود سوال پوچھا کیا ہدایت کا, کیا پیروی کا زیادہ حقدار وہ ہے جو خود بھی ہدایت یافتہ ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت کرتا ہے. امن لا یہدی الا ان ہدی فمن یستقیم. یا ہدایت کا یا پیروی کا وہ حقدار جس کے پاس خود ہدایت نہیں جب تک دوسرے سے نہ پوچھے. کیا دوسرا نہ بتائے. ارے ہمارے بارے ماموں سے کسی نے بھی آپ سے, آپ کے بڑوں سے پوچھا ہے. کوئی پھٹی ہوئی رات دکھا, کوئی پھٹی ہوئی رات دکھا کہ ہمارے علی سے لے کر باہر لے کر کسی امام نے آپ کے بڑوں سے پوچھا ہے. کوئی پھٹی ہوئی رات, یعنی ہدایت کا پیروی کا خبردار ہو جو بتائیں خود بھی نہ, یعنی کبھی کافر نہ رہا ہو, مشرک نہ رہا ہو. اور اللہ یا وہ حقدار ہے جو خود بھی کے بعد جب تک دوسرا نہ بتائے. پتا چلا ایک ہے بتانے والا, ایک ہے پوچھنے والا. اگر کسی زمانے میں بھی علی نے پوچھا ہے تو ہم آج ہی مطلب چھوڑتے ہیں. اور اگر کم از کم تاریخ میں یہ رہتا ہے کہ 70 مرتبہ کہا کہ اگر علی آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ارے ایسے جاہل تھے کہ میرا مولا علی تو علی ہے, کبھی بیوی سے پوچھتے تھے, کبھی بیٹی سے پوچھتے تھے. جنگ ہے 2 ہجری میں جنگ بدر.
جنگ بدر کے مقتول کتنے ہیں مشرکین کے؟ 70 یہ پہلی جنگ بدر ہے جس کا ذکر سورۃ انفال میں، سورۃ آل عمران میں، یعنی یہ پہلی جنگ ہے جنگ بدر جس میں اللہ نے ملائکوں کو بھیجا تھا۔ جنگ بدر پہلی جنگ ہے جو قرآن شاہد اللہ نے ملائکوں کو بھیجا، مقتولین ہیں 70۔ مسلمان نے لکھا کہ 35 کو علی نے قتل کیا، 35 ملائکوں نے قتل کیا، کسی نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا۔ کچھ روایتیں ملتی ہیں 45 کو علی نے قتل کیا، 25 کو ملائکہ نے۔ اور محدثین کا شان ہے کہ جتنے اللہ نے ملائک بھیجے تھے سارے علی کی شکل میں، اللہ نے ملائک بھیجا تھا علی کی شکل میں، علی کی صورت میں، کیونکہ جس کو زخم کہا علی نے، پیر کس نے پھاڑا علی نے، کان کس نے کہا علی نے، ناک کس نے کہا علی نے۔ یعنی اللہ نے جتنے ملائک بھیجے سارے علی کی صورت میں، بتا چلا اللہ کو بھی علی کی شکل کے ساتھ کوئی اور شکل پسند نہیں۔ تو میرے ہزار سے تعداد میں آئے ہوئے جب اللہ کو علی کے شکل کے ساتھ کوئی اور شکل پسند نہیں تو شیعوں کو بھی علی کے ساتھ کوئی پسند ہے ہی نہیں۔ یہ پہلی جنگ ہے، میں تاریخی کرتا ہے نہیں کرتا کیونکہ میں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ پہلی جنگ ہے، پہلی جنگ سورۃ انفال نازل ہوئی ہے جنگ بدر میں، سورۃ انفال نازل ہوئی ہے جنگ بدر میں۔ اب لڑے مسلمان مالے غنیمت، ہمیں بھی دو آئے تو ہیں، آئے تو اللہ کیا بولو فلم تقتلوہم، تم نے کوئی قتل نہیں کیا، تم نے جب کسی کو قتل ہی نہیں کیا تو مال غنیمت کھائے گی؟ یہ قرآن ہے۔ میں کیا کروں؟ یعنی میں جس سطح پر کرتا ہوں نیچے اتر کر ہے۔ اللہ نے فرمایا مال غنیمت کھائے گی، فلم تقتلوہم، ان کو تم نے قتل ہی نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، سب کو اللہ نے قتل کیا، اللہ نے قتل کیا، اللہ نے۔ اور میرے خاموش دوستوں سب کو اللہ نے قتل کیا۔ کیا اللہ تلوار نہیں چلایا تھا میدان بدر؟ کیا اللہ لڑا تھا؟ اللہ لڑا تھا؟ ارے میدان میں لڑا تھا علی، میدان بدر میں لڑا تھا علی۔ اللہ نے کہا یہ علی نہیں لڑا تھا، یہ میں لڑا، یہ علی نے قتل کیا، یہ میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا۔ اور مسلمانوں اور سنی شیعہ مولویوں، ارے علی کے قتل کرنے کو اللہ نے کہا یہ میں نے قتل کیے۔ جب علی کا فعل اللہ کا فعل ہے، جب علی کا قتل کرنا اللہ کا قتل ہے، تو جب ہم کہتے ہیں یا علی بدر تو یہ علی کی بدر ہے، یہ خدا کی بدر ہے۔ نعرہ حیدری، ایمان سے بتائیں علی کا قتل کرنا ہے اللہ کا قتل کرنا، یا تو ڈھکو بتائے، یا تو ڈھکو بتائے جہاز کا تفسیر کیا ہے۔ پورے قرآن میں مددگار کا ذکر ہے، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، جو مدد کرتے ہیں خدا کی اور اس کے رسول کی وہی صادق ہے۔ بتا چلا وہ جھوٹا ہے جو رسول مدد نہیں کرتا۔ تو اللہ کی مدد کیسی؟ اللہ کیسی؟ یہ آیت ان ڈھکوں کو نظر نہیں ہے، یہ اتنی آیتیں ڈھکوں کو نظر نہیں ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے ان شیعوں پر کہ امام کو نہیں مانتے۔ ڈھکو نہیں اٹھا تھا، ڈھکو نہیں اٹھا تھا، ڈھکو نہیں تھا، ڈھکو وہاں سے زیادہ ہے تھا۔ امام کا کہتا ہے سب سے پہلا اللہ کرنا، وہ انسان کا سر قرآن کو
اصول کافی میں اگر ڈھکو سے پوچھو، میں نے بھی کہا تھا اسلام کہ اوروں سے مناظرہ ڈھکو نہ کرو کہ بڑا تاج نے تو بہت بڑے بنا دو، مجھ سے بات کرے، میں تو یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ہوں، مجھ سے مناظرہ کرے، مناظرہ کیا کرے گا، مناظرہ کی بات کیا ہے؟ جب خدا سے قرآن اصول کافی میں اتنی ہے، اصول کافی میں اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ کا سب سے پہلا نام علی ہے، اللہ کا پہلا نام ہے علی۔ ارے میرے علی میں دو صفتیں ایسی ہیں جو کائنات میں کسی کی نہیں، ایک آدم سے لے کے ختم تک اللہ نے کسی نبی پر اپنا نام نہیں رکھا، میرے مولا پر اللہ نے علی نام رکھا، اور علی ہے اللہ کا پہلا نام، علی ہے اللہ کا پہلا نام، علی ہے اللہ کا پہلا نام، علی ہے اللہ کا پہلا نام۔ کسی نبی پر اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا، میرے مولا علی پر اللہ نے علی نام رکھا۔ یہ میرے علی کو اتنی فضیلت ہے کہ کائنات کسی نبی کو نہیں۔ اور دوسری فضیلت، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی رسال علی، مریم ہم نے آپ کو مصطفیٰ بنایا، طاہرہ بنایا، صدیقہ بنایا، بطول بنایا۔ مریم ہے طاہرہ، مریم ہے صدیقہ، مریم ہے طاہرہ، مریم ہے صدیقہ، مریم ہے بطول۔ تمام سارے بتائیں گے مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی، مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ مریم کا کوئی کفر نہیں تھا، مریم کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ کہاں رہتی ہو؟ اتنے بڑے، اتنی محنت کر کے آتے ہو، کیا مطلب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ تو خدا نے کہا مریم ہے بطول، مریم ہے صدیقہ، مریم ہے طاہرہ، اب مریم سے شادی ہو کرے تو یا تو مریم کے برابر ہو یا مریم سے افضل ہو۔ حیران ہوں ان مولویوں پر، مولوی جو کہتا ہے ارے جب مریم کی شادی اسی لیے کفر نہیں ملا، ارے جب مریم سے انبیاء میں سے اولاد پیغمبر نے سوا کوئی شادی نہیں کرتا سکتا تو ڈوب کر برو سینزاد میں کیسا شادی کر سکتا؟ قرآن میں قرآن نعرہ حیدری، مریم ہے طاہرہ۔ اگر مریم کا کفر نہیں تھا تو شادی نہیں ہوئی۔ جب عمران کی بیٹی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا اس لیے اس کا کفر نہیں تھا تو زید زادی سے ایرا غیرہ شادی کرتا تھا۔ کہاں ہے یہ قرآن کو نہیں یا اللہ میں علماء سے بات کروں، میں نہیں آؤں گا، مجھے ضرورت آپ کی نہیں۔ کیوں میرا بھی شادی نہیں؟ اس لیے کفر نہیں تھا نا تو کیا نام محتاج ہے؟ نام محتاج ہے۔ اب اللہ کسی پیغمبر کو بتا کر دیتا نہ شادی کرنا یہ کوئی اچھی بات ہے، شادی نہ کرنا کوئی اچھی بات ہے۔ وہ کرو خدا کبھی نہیں، صرف علماء میں نے دیکھے، میرا دل بڑھ گیا۔ مریم کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ مریم کا کفر نہیں تھا تو شادی نہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اللہ کسی کو وجہ کر دیتا 5 کے ساتھ 6 ہو جاتے پیغمبر، کیا تھا؟ اللہ نے ابھی میرے فرض اللہ نے جان بوجھ کر مریم کا ہمسر نہیں بنایا، جان بوجھ کر اللہ نے جان بوجھ کر مریم کا ہمسر نہیں بنایا، کیوں پیدا کرتا اور ہو جاتی مریم سے شادی
تو کم از کم یہ تو کرتا ہے کہ یا علی جناب آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بطول ہو، یا علی جناب آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بھی بطول ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، کوئی علی کی ہمسری نہ کرے۔ ارے جب کوئی نبی علی کی ہمسری نہیں کر سکتا تو بھاگنے والے علی کی ہمسری کس طرح کر سکتے ہیں؟ دو فضیلتیں میرے مولا علی کو صرف اللہ نے اپنا نام علی علی پر رکھا، یہ اللہ کا اپنا نام۔ دوسرا علی کے گھر میں بطول، اب میرے کو تھوڑا سا تن دیتا ہوں، توجہ تھوڑا سا تن دیتا ہوں۔ اگر سلام کر بھائی سنو، اگر اللہ نبی پیدا کرتا، اب عمران مریم ہے، عمران نبی کی بیٹی، مریم ہے بطول، ہے طاہرہ، ہے صدیقہ، لیکن نبی کی بیٹی ہے۔ اگر اللہ کسی نے پیغمبر کو پیدا کرتا اور ہو جاتی شادی مریم کی تو پھر کہتے مریم کون؟ فلاں نبی کی بیوی، فلاں نبی کی بیوی، فلاں نبی کی بیوی۔ اللہ نے بتا نہیں، مریم ہے بیٹی۔ اگر مریم کسی نبی کی بیٹی ہے وہ ہے بطول، تو یہاں بطول بھی رسول کی بیٹی ہوگی، بیوی نہیں۔ نعرہ حیدری۔ یہ ہے میرے دوست، یہ ہے میرے علی کی فضیلت، یہ ہے میرے علی کی فضیلت کہ علی کا کوئی مقابلہ نہیں، نہ جنگ میں، میدان جنگ میں، نہ ایمان مومن۔ یہ دیکھو علی چلے، علی چلے، علی چلے، خندق میں علی چلے، جلدی دیکھو علی چلے، خندق میں بھی چلے، چلے تو اس نے کیا بولا تھا؟ برزلنا کلو الى الکفر کلو کا کل ایمان، کلو کا کل 80% نہیں، 90% نہیں، 99% کلو کا کل ایمان۔ ادھر قرآن ہے، کیا قرآن کو چومنے کا نام نہیں، سب نے قرآن کو ماننا۔ ارے جو قرآن کو چوم کر قرآن کی حقیقت کو نہ مانو۔ میرے بچے، میرے بھائی تاکہ میری ٹیپ اس بچے کو کہیں کہ سمجھے مجھے، بچے میرے تک سے ٹھیک نہیں، ابھی زندہ رہنا، یہ ٹیپ بھی خراب ہے، پنجاب کی ٹیپ بھی خراب۔ جو قرآن کو چوم کر قرآن کی حقیقت کو نہ مانو وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ ادھر آزان میں سنا نام ہے، تو جو کلمہ پڑھ کر رسول کی بات کو نہ مانے، جو کلمہ پڑھ کر رسول کی بات کو بھرا ایمان بندہ چھاگا پڑھیں گے بتائیں گا وہ کتابوں سے بھرا ایمان کلو ادھر کفر کلو کا کل ایمان، کلو کا کل ایمان، کل کفر کے مقابلے جا رہے ہیں، کل کفر کی 80% کفر نہیں، کل کا کل کفر۔ علی جا رہا ہے، کل کا کل ایمان، کل کا کل ایمان، کل کا کل ایمان، کل کا کل ایمان، کل کفر کے مقابلے جا رہے ہیں۔ صاحب کہاں جا رہا ہے؟ فرد علیہ السلام کلو الى الشرک کل کا کل اسلام، کل کام کل اسلام، کل شرک کے مقابلے جا رہا ہے۔ علی ہے کل کام کل ایمان، جو مقابلے میں آئے وہ ہے کل کام کل کفر۔ علی ہے کل کام کل اسلام، جو مقابلے میں آئے وہ ہے کل کام کل شرک۔ تو مان ویسا بچا ختم۔ کوئی مولوی کسی مذہب نہ رکھتے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، ہمیں تو ہاں بس رسول کے یہ دو رسول جو فرمایا کہ کل کا کل ایمان، کل کفر کا ہو جا رہا ہے، کل کا کل سلام، کل شکر ہو جا رہا ہے، کہو یہ حدیثیں صحیح ہیں، بات کا ختم۔ ذات کو اس کے ساتھ بات کو مانو، رسول کو مان کے بات کو نہیں مانو۔
علی ہے کل کا خوشنام جو مقابل ہو کل کا خوشن ہو اپنے کی میں آج یا کل ابھی یا کبھی جو بھی علی کے مقابلے ہے مرد ہو چاہے عورت ہو سمجھنا وہ کل کا کفر ہے نعرہ حیدری ہمارے مذہب میں آپ بچے نہیں ہیں ہمارے مذہب میں بچہ وہ ہوتا ہے جو 2 سال سے کم ہو آپ سارے بڑے ہیں اگر آپ نے ابھی نہیں کیا کمزور ہو گئے تو مجھے حدیث بنا پڑے گی آپ یہاں علی کرنا سیکھیں کیوں علی کرنا سیکھیں آئیے آخر میں حدیث ہے تقریباً میں کرا جائے یہ الفاظ ہے رسول کے علی مال قرآن بل قرآن مامان ساتھ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن کے ساتھ کا مامان ساتھ تم نے قرآن کو نہیں پڑھا نوجوانوں قرآن کو پڑھیں بہت میں پنجاب سے بڑی محبت ہے میری سب سے زیادہ سال میں میرے پروگرام پنجاب میں ہوتے یعنی وہ آپ قوم ہے جو 3 دن مجلس میں رہتے ہیں کچھ لے کے جائے کچھ لے کے جائے ماں کی ماں نے سب مجھے ساتھ نہیں ماں کی ماں نے اور بھی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار اگر ترجمہ یہ محمد اللہ کا رسول ہے اور جو بھی اس کے ساتھ ہے جو بھی آئے وہ تو خدا کا غرض محمد اللہ کا رسول ہے اور جو اس کے ساتھ ہے وہ کافر میں سب ہے اگر کافر میں سکتے تو میں بھاگے کیوں کافر سکتے بھاگے بتانا یا ماں کی ماں ساتھ نہیں محمد اللہ کا رسول ہے اور جو محمد کا فرمان بردار ہے جو محمد کے تابعدار جو تابعدار ہے وہ کافر نہ سکتے یا ماں کی مانے نسل قرآن علی ہے علی قرآن ہے سبحان اللہ نوجوان مجھے پھول پر مجھے آپ رہے علی ہے مقل قرآن علی مقل قرآن بڑا قرآن والی ماں مانے نسل علی ہے قرآن ہے علی یا تو فضل الرحمان کا ایک حدیث غلط ہے یا میں جب یہ اسی لیے میں یہاں پھنس گیا لیکن چھوڑنا نہیں علی ہے قرآن یا فضل الرحمان کہے ہم تو اطیع اللہ اطیع رسول اور اطاعت کرو اللہ کی اطاعت رسول کی اور حق میں وقت کی ترجمہ فضل الرحمان یہی کہتا ہے اطاعت کرو حق میں وقت کی اور اس بیچارے کے وردی کے پیچھے کیوں اس بیچارے کے وردی کے پیچھے کیوں ماننا تو اور ہے تو وردی کو اطاعت نہیں کرتے ارے قائد اعظم سے لے کر آج تک تم نے کسی آخرت کو مانا ہے قائد اعظم کو تم نے کہا ہے بھٹے کو تم نے اتارا جتنے آئے تو تم پتا چلا یا تو مانو کہ انسانوں کے بنائے ہوئے کے ماننے سے مومن نہیں بن سکتا یا تو مانو کہ انسان کے بنائے ہوئے کو ماننے سے ایمان نہیں ملتا اور انسان کے بنائے ہوئے کو نہ ماننے سے انسان کافر نہیں بنتا ارے شیعہ تو کافر تب ہوتے ہیں جب اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانتے جب 57 برس بنے تو 58 برس بنے انسان کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا پھر بھی ہم تو مومن ہیں یعنی تو خود اقرار کرتے ہو کہ ہم مانا جھوٹی کرتے غلط کرتے اب علی ہے قرآن آج میں یہاں چلوں گیا مجھے انسان میں کام لیکن فیصلہ کرتے آج کر تھوڑا بھیسا قرآن لے کر آئے اگر قرآن نمسا میں نہیں مجھے انجیل زبور اور توریت پڑھاتا میں توریت انجیل زبور
پچھلے سبوتا مسلمان کو قرآن دانے کیوں میں چھمجھے لگائے انہیں کہا قرآن کو ہے اگر نہیں میں قرآن کو نہیں مانتا قرآن کو نہیں مانتا میں قرآن کو نہیں مانتا اس لیے کہ میں چھمجھے لگائے ہوں میں توریت نہیں زبور کو مانتا ہوں اسی کا مسلمان ہوں ارے سب سے پہلے پاکستان کی گورنمنٹ مجھے اندر کروں کیا اگلے دن سے بڑھ کر بھائی کام کروں میں نے گناہ کون سا کیا میں نے گناہ یہ کیا کہ قرآن کی موجودگی میں قرآن